وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں احسن باکسر، اس کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ امام مہدی کو رج کے گالیاں نکال رہے ہیں۔ کا جو ایک بابا غائب ہوا ہے اس کوئی نہیں غائب بابا اس اللہ کے بندے نے مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ کو رج کے گالیاں نکالی ہیں، اور گندی سے گندی جو گالیاں نکال سکتا تھا اس بندے نے نکالی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہنا، یعنی ایک ایسی ہستی کو گالیاں نکالنا کہ جس کے اوپر شیعہ اور سنی کا اتفاق ہے، اور کئی احادیث رسول کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ ان کو اچھی خاصی بری سے بری گالی نکالی گئی، اور گندے سے گندے الفاظ سے برے الفاظ سے ان کے پیاری ذات کو یاد کیا گیا۔ کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا، لیکن اس شخص نے ایسا کیا ہے انجینئر کے بغض کے اندر، یعنی انجینئر کا بغض اس حد تک بڑھ گیا، اور الزام یہ کہ کسی اسٹوڈنٹ نے جو کہ رافضی ہے اس نے فون کیا اور اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تو ہے ہی کوئی نہیں، مولا علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اس نے امام مہدی کو گالیاں نکالی، نام نہیں لیا امام مہدی کا، 12واں امام کا، اور یہ ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے کہ شیعہ جو ہے 12واں امام مہدی کو مانتے ہیں۔ تو پھر میں نے غیرت میں آ کر رافضیوں کے جو غائب بابا جو ہے، پتہ نہیں کون ہے وہ، میں نہیں جانتا اس کو، اس غائب بابے کے بارے میں یہ جملے کہے۔ اور اس پہ یہ کہنا ہے کہ میں تو امام غائب کو گالیاں دے رہا ہوں اور امام غائب کے لیے یہ سارے جملے بول رہا ہوں جو شیعوں کا عقیدہ ہے، تو میں اس پہ سے ایک سوال کروں گا کہ عیسائی جو ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو جیزس کرائسٹ کہتے ہیں یا یسوع کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں الوہیت کو کلیم کرتے ہیں، تو کیا یہی الفاظ تو عیسیٰ ابن مریم کے لیے بھی بولے گا؟ کیا یہ کہے گا کہ یسوع یا جیزس کو یہ ساری گالیاں دے گا؟ سب یہ کہیں گے کہ بھائی پاویں عیسائیوں کے یہ عقیدے ہیں لیکن پرسنالٹی ایک ہی ہے، ان کے متعلق عقائد الگ ہیں لیکن پرسنالٹی ایک ہی ہے، ہستی ایک ہی ہے۔ ان کو گالی نکالنا بھی کفر ہی ہوگا۔ اگر تو جیزس کرائسٹ کہہ کے بھی گالی دے گا تب بھی کفر ہوگا، اگر تو یسوع کہہ کے گالی دے گا تب بھی کفر ہوگا، اگر تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہہ کے دے گا تب بھی گالی ہی ہوگی، تب بھی کفر ہی ہوگا۔ اسی طرح سے اگر تو کہے کہ گوڈ اب انگریزی کا لفظ ہے جو کہ مسلمان عربی کے اندر استعمال نہیں کرتے یا اردو کے اندر استعمال نہیں کرتے یا عموماً استعمال نہیں کرتے، اللہ لفظ کو استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، اور ہمارے دین میں اللہ لفظ ہے، تو اب کہوں کہ جی یہ گوڈ جو ہے یہ عیسائیوں کا لفظ ہے، یا الوہیم جو عیسائیوں کا یہودیوں کا، یہوے جو ہے یہ عیسائیوں یہودیوں کا ہے، یا بھگوان جو ہے ہندوؤں کا لفظ ہے، یہ جو ہے اب میں ان کو جو مرضی کہتا رہوں، اب میں خدا لفظ کو پکڑ کے گالیاں نکالنی شروع کر دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں تو خدا جو ہے اللہ کی ذات کے لیے نہیں بولتا، میں تو یہ جو ہے پارسیوں کا عقیدہ یا پھر فلاں کا عقیدہ میں تو اس کو بول رہا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ پرسنالٹی تو پیچھے ایک ہی ہے، اور اس کو آپ نے رج کے گالیاں نکالی۔ دوسری بات، یہ کہاں موجود تھا؟ یہ کیسا اخلاق ہے کہ کہیں اگر علمی دلائل ختم ہو گیا تو آپ گالیاں دینی شروع کر دیں؟ پہلے تو انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کو رج کے آپ گالیاں نکالتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس علمی دلائل ختم ہو گئے ہیں، علمی جواب ہے تو آپ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گالیاں نکالنا مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، مسلمانوں کے یہ اخلاقیات نہیں ہے۔ ملحدین مذاق اڑاتے ہیں باقاعدہ۔ وہ اماد الاسلام نے ایک مفتی کے ساتھ بیٹھ کے اتنی گندی باتیں، اتنی گندی گالیاں نکالی تھی، بعد میں حارث سلطان نے وہ پکڑ کے ویڈیو چلائی ہے اور ملحدین کے سامنے وہ ویڈیو چلا رہا تھا، اسلام کا مذاق اڑ رہا تھا۔ مسلمان کا یہ اخلاق اور شعار نہیں ہے کہ وہ کسی کو دلائل سے پرے ہو کر گالیاں دینے کے اوپر آ جائے، اس سے آپ کا بھی نقصان ہوگا، دین اسلام کا بھی نقصان ہوگا۔ ملحدین اس کو ایز اے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور خود دیکھیں کہ آپ اسلام کا کیا امیج باہر لے کے جا رہے ہیں لوگوں کے سامنے، آپ کیسے اخلاقیات لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو موت سے پہلے اس عمل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔